آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور سینہ فخر دو عالم نور مجسم نبی محتشم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر معزز محتشم مکرم سامعین مشاغار مصطفیٰ عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم آج دی خوبصورت محفل پاک جدی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی جناب پیر سید عبادت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں اور پیکر اخلاص پیکر شفقت و محبت جناب سائیں عاشق علی قادری قلندری صاحب آپ شوکت علی قادری قلندری صاحب آپ دی محبتہ اور آپ دی کوشش اور کاوش دے نال ہر سال دی طرح اس سال بھی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نور نظر مرتضیٰ لخت جگر زہرا سید الشہداء شہید کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سلام عقیدت پیش کرنے واسطے آج اس محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا جدے اندر تسی اور میں اسی سارے شریک اور میں شکر گزار میرے برادر مکرم بڑے ہی مشفق و مہربان دوست آل نبی اولاد علی جناب سید سبتین علی شاہ صاحب زید اقبالہ اونا دی محبت اور اونا دی جڑی او دعوت تے آج میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہاں. سٹیج تے مقتدر معزز ثنا خان تشریف فرمانے اور نقیب محفل بڑی ہی خوبصورت حاضری پیش کی تھی. وہ بھی چشتی نے اور میں بھی چشتی ہیں. سبحان اللہ. آپ نے بڑے ہی خوبصورت جناب حضرت محمد اسرر چشتی صاحب بڑی خوبصورت حاضری پیش کی تھی. قبلہ شاہ صاحب نے بارگاہ اہل بیت کے اندر بڑا خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کی تھا. دوستان محترم اج اسی اس امام نو سلام عقیدت پیش کرنا ہے جنہیں کربلا دی سرزمین تے
کربلا دے ریگستان تے کربلا دے نخلستان اندر اپنی اور اپنے عزیز و اقربا اپنے جانثار اپنے وفادار ساتھیاں دی اپنے بھانجے تے بھتیجیاں دی اپنے بھائیاں دی اور اپنی قربانی پیش کر کے اپنے نانے دی تربیت دا حق ادا کر چلے ہیں جنہوں گل سمجھ آئی بلند آواز کہے نا سبحان اللہ امام الانبیاء تے غلام بیٹھے ہو حسین پاک نو منن والے بیٹھے ہو تے نوجوان کثیر تعداد اندر موجود ہو ذرا ٹل لا کے کہو نا سبحان اللہ ذرا اور بلند آواز کہو نا سبحان اللہ اج دل نو مدینہ بنا کے کہو نا سبحان اللہ اج حسین پاک نو سلام پیش کرنا تو نہ ہتھاں نو اٹھا کے کہو نا سبحان اللہ حضرات محترم بڑے بڑے ماما دے پتر دنیا تو آئے تے چلے گئے لیکن ماما اپنے پترانو بھول گئیاں نے دوستان محترم لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے پتر نو آج بھی ماما یاد کر کے روندیاں پہیاں نے اور لکھاں تے کروڑا بہنہ دیا بھائی دنیا تے آئے تے چلے گئے لیکن حضرات محترم زینب دے ویر نو آج بھی ماما اور بہنہ یاد کر کے رو رہیاں نے اور میرے کریم آقا امام الانبیاء دے غلام حسین پاک نو منن والے آج بھی حسینی فکر نو زندہ رکھے ہوئے نے دوستان محترم وجہ کیے وجہ اے کہ حسین پاک نے اپنا سارا کچھ قربان کر کے اپنا تن وار کے اپنا من وار کے اپنے نانے دے دین نو زندہ کر چھڑیا ہے حضرات محترم اور کردے بھی کیوں نہ جنہ دی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہوئے کبھی زبان چسوا کے کبھی اپنے دوشتے سوار کروا کے کبھی اپنی پشتے سوار کروا کے کبھی آب زمزم پلا کے کبھی کنیاں تے سوار کروا کے جنہی تربیت خود میرے مصطفیٰ نے کی ہوئے دوستان محترم جنہوں گھٹی میرے مصطفیٰ نے دیتی ہوئے جنہیں کنہ دے اندر اذان میرے مصطفیٰ نے دیتی ہوئے اور پھر حسین ہی بن سکتا ہے اور دوستان محترم حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں حسین کسی معمولی انسان کا نام نہیں بلکہ حسین ہے کہ کائنات اندر اللہ کی عزت کی قسم ہے جس طرح رب نے نبیان کے اندر میرے مصطفیٰ نو بے مثل و بے مثال بنایا اس طرح امام الانبیاء کے غلاموں اللہ نے حسین پاک نے بھی بے مثل و بے مثال بنایا حضرات محترم میرے نبی دے نانے جیا کائنات اندر نانا کوئی نہیں اور حسین جے نواسے جیا کائنات اندر نواسا کوئی نہیں کسی شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی سی نا میں نے وہ شعر یاد آ گیا شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی شاعر نے حسین پاک دی بارگاہ کے اندر سلام عقیدت پیش کر دیا شاعر نے قلم اٹھایا بڑی خوبصورت گل کی تھی شاعر بول کے کہتا ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فتوحات مکھڑے والے واللیل دیا سونیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے مازاق دے کجرے والے ید اللہ دے سونے ہتھاں والے یاق سنبی آگر بلد دی سونی چال والے سبحان اللذی یسرہ دی سیر والے وما رمیتا اذ رمیتا دی شان والے غریبان دے والی یتیمان دے حالی بے کسان دے بساقا بے کسان دے بساقا آمینہ دے لال مدینے دے تاجدار حسنین دے نانا جان سیدہ فاطمہ الزہرا دے ابا جان امام الانبیاء سید الانبیاء میرے کریم آقا نو اللہ نے بڑیاں عزتاں عطا کی دیا بڑیاں عظمتاں عطا کی دیا بڑیاں شانہ عطا کی دیا 1,24,000 کم و بیش نبیان کے اندر میرے مصطفیٰ جیا نبی کوئی نہیں اور امام الانبیاء کے غلاموں میرے مصطفیٰ دے گھرانے جیا کائنات اندر کسے دا گھرانہ بھی نہیں میرے مصطفیٰ دے نواسے جے کائنات اندر نواسے کسے دے نہیں کہ شاعر بول اٹھیا شاعر کہتا ہے کہ آئین مشیت کا آئین مشیت کا شناسا ایسا جنہوں سمجھ آئیے تو کبھی سبحان اللہ جڑا حسین پاک و سلامی عقیدت پیش کرنے واسطے گج بچ کے کبھی سبحان اللہ
آئینے مشیت کا شناسا ایسا، اور جس کے قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، اور جس کے قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، اور کیوں نہ فخر سے چھوٹے رسول عربی، اور قسمت سے ہی ملتا ہے نواسا ایسا، اور قسمت سے ہی ملتا ہے نواسا ایسا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا حسین دی شان سننا چاہتے ہو؟ میرے آقا حسین دی شان ہے وے، میرے حسنین کریمین دی شان ہے وے، جنہ دی تنویر تنویر مصطفیٰ ہے، جنہ دی تصویر تصویر مصطفیٰ ہے، جنہ دا خمیر خمیر مصطفیٰ ہے، جنہ دا ضمیر ضمیر مصطفیٰ ہے، جنہ دا جمال جمال مصطفیٰ ہے، جنہ دا کمال کمال مصطفیٰ ہے، جنہ دا خصال خصال مصطفیٰ ہے، اور جنہ دا وصال وصال مصطفیٰ۔ امام الانبیاء دے غلاموں، کائنات اندر بڑے بڑے شہید آئے، بڑے بڑے شہید آئے۔ سید الشہداء جناب سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شہادت ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم نے آپ کو سید الشہداء دا لقب عطا فرمایا۔ آپ کو بڑے دردناک انداز کے اندر شہید کیتا گیا، زندہ سن آپ کے جسم سے ٹکڑے کیتے گئے۔ آپ دی شہادت کے بعد وحشی نے آپ کا کلیجہ کٹ کے چبایا، آپ نے دوستان محترم قد مبارک علیحدہ کیتے گئے، آپ نے دوستان محترم جسم سے ٹکڑے کیتے گئے۔ امام الانبیاء دے غلاموں، لیکن اج سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت وہ شہرت حاصل نہیں جڑے امام الشہداء سید الشہداء امام علی مقام امام حسین دی شہادت جڑی شہرت حاصل ہے، وہ سید الشہداء امیر حمزہ دی شہادت شہرت حاصل نہیں۔ دوستو، جناب سیدنا فاروق اعظم نو شہید کیتا گیا، آپ دی شہادت بھی وہ شہرت حاصل نہیں۔ اور جناب سیدنا عثمان غنی، آپ کو قرآن پڑھ دیا شہید کیتا گیا، آپ قرآن دے اتے آپ دے خون دا قطرہ گریا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج بھی ترکی دے اندر قرآن موجود ہے جنہیں اتے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خون دا قطرہ گریا، آپ دی شہادت بھی وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی جڑی جناب سید الشہداء جناب امام علی مقام امام حسین دی شہادت و شہرت حاصل ہوئی، بلکہ جناب سیدنا مولا علی داستان محترم کون علی تاجدار حلتا علی مولا مشکل کشا علی علی المرتضی علی شیر خدا علی ادھر یلی دے نا دے گج وج کے کبر سبحان اللہ، علی دے منن والے بیٹھو ٹیلے لا کے کبر سبحان اللہ۔ کون علی جنہ دے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی تیری ذات اتنی بلند ہے، علی تیرا کردار اتنا بلند ہے، علی تیری شخصیت اتنی بلند ہے، علی تیرا نام اتنا بلند ہے کہ لوگوں کے سامنے تیرا نام لیا جائے چہرہ بگڑ جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سمجھ جاؤ منافق ہے، چہرے تے خوشی آ جائے سمجھو میرا عاشق ہے۔ حضرات محترم علی پاک بڑیاں شانہ دے مالک امام الانبیاء دے غلاموں، آپ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین دے والد گرامی نے آپ کو بھی شہید کیتا گیا۔ نماز دی حالت دے اندر ضرب لگائی گئی، مسجد دے اندر آپ دی شہادت ہوئی، لیکن آپ دی شہادت میں بھی وہ شہرت نہیں ملی جڑی امام حسین دی شہادت میں شہرت ملی ہے۔ وجہ کی ہے امام الانبیاء دے غلاموں، علماء کرام نے لکھیا ہے دی وجہ ہے سید الشہداء امیر حمزہ ہون، اونا دی شہادت بھی ذاتی شہادت ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم ہون، اونا دی شہادت بھی ذاتی شہادت ہے، حضرت عثمان غنی ہون، آپ دی شہادت بھی ذاتی شہادت ہے، جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون، دوستان محترم اونا دی شہادت بھی ذاتی شہادت ہے، لیکن حسین دی صورت دے اندر خود میرے مصطفیٰ دی شہادت ہے۔ حضرات محترم
محترم آپ دی شہادت و شہرت اس واسطے ملی کہ آپ دی صورت کے اندر خود میرے مصطفیٰ دی شہادت ہے اللہ نے سرکار نو سری تے جہری دونوں شہادتاں اپنے نواسیوں دی صورت کے اندر عطا فرمائیاں جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج وہ زہر دتا گیا دوستو سری شہادت کے اندر جڑی خفیہ ہوئے دوستان محترم جڑی زہر دی صورت کے اندر بندے نو ماریا جاوے انہوں سری شہادت کے اندر جنہوں تلوار دے زخم تے تیر دے نال جنہوں دوستو خنجر دے نال شہید کیتا جائے انہوں جہری شہادت کے اندر امام الانبیاء دے غلاموں خالق کائنات نے میرے مصطفیٰ کریم نو دونوں شہادتاں اپنے نواسیوں دی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک سری شہادت امام حسن دی صورت اندر اور جہری شہادت امام حسین دی صورت اندر اللہ نے عطا فرمائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور دوستان محترم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار نے کس طرح تربیت فرمائی کس طرح پیار کیتا کس طرح محبت کی تھی اور دوستان محترم میں عرض کرتے چلنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ کہنے میں ایک دن مسجد کے اندر گیا میں دوست بچپنے عالم میں آپ مسجد کے اندر آئے آپ کہنے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے جناب امام علی مقام امام حسین دے ہاتھ پکڑے سرکار نے ہتھاں نو پکڑ کے امام حسین نو اپنے پیراں دے اوتے سوار کر لیا پیراں دے اوتے حسین پاک دے پیراں دے میرے مصطفیٰ کریم دوستو بیٹھ گئے آپ کہنے نے سرکار بیٹھے میرے آقا حسین پاک نو سرکار نے فرمایا حسین اگے آ جاؤ دوستو میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے مصطفیٰ کریم میں پیار کرنے والے ہو حضور دے نال عشق رکھنے والے ہو حسین پاک دی غلامی کرنے والے ہو ذرا اور فرمایا جے سرکار نے آکھیا حسین کے آ جاؤ حسین کے بجے سرکار کے قدموں تو حسین پاک نے حضور کی پنڈلی مبارک کے قدم رکھے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسین اور اگے آ جاؤ حسین اور اگے بجے حسین پاک نے میرے مصطفیٰ کریم دینان مبارک کے اپنے قدم مبارک رکھ دیتے میرے مصطفیٰ کریم نے سرکار نے فرمایا حسین اور اگے آ جاؤ سرکار بیٹھن کے انداز کے اندر پیچھے نو جاندے جا رہے نے حسین اگے بلاندے جا رہے نے حسین اگے بڑھے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسین اور اگے آ جاؤ حسین اگے چلے حسین پاک نے اپنے ننے ننے قدم حضور کے پیٹ مبارک کے رکھ دیتے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسین اور اگے آ جاؤ حسین اور اگے بڑھے حسین پاک نے اپنے ننے ننے قدم حضور کے سینہ اطہر کے رکھ چھٹے حضرات محترم میں وہ سینہ جنہوں قرآن اندر علم نشرح لک صدرک حضرات محترم علم نشرح والا سینہ ایک کوئی عام سینہ نہیں جے یہ وہ سینہ جس سینے دیتے پورا قرآن نازل ہویا میرے آقا حسین نے اپنے ننے ننے قدم حضور دے سینہ یا تھر کے رکھ چھڑے نے دوستو ایک سے اور مساعدت حاصل نہیں ہوئی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ سینہ اطہر پہ اپنے ننے ننے قدم رکھے نے آؤ دوستو امام الانبیاء کے غلام کون حسنین قریبین آؤ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے نے آپ کہتے ہیں میں ایک دن حضور دی بارگاہ دے اندر گیا در مصطفیٰ دے گیا آپ کہتے ہیں میں کوئی مسئلہ پوچھنا سی میں سرکار دی بارگاہ دے اندر گیا حضور دے دروازے دے گیا آپ کہتے ہیں میں دروازہ کھٹکھٹایا جب میں دروازہ کھٹکھٹایا سرکار باہر تشریف لے کے آئے آپ کہتے ہیں میں اپنا مسئلہ پیش کیتا جب میں سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنا مسئلہ پیش کیتا میرے مصطفیٰ کریم نے مسئلہ حل کر چھڑیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے نے لیکن اس دوران میں بڑی عجیب گل دیکھی بڑی حسین گل دیکھی میں کی دیکھیا حضور دی چادر دے اندر کوئی چیز ہلدی پئی ہے حضور نے چادر اوڑی سی چادر دے اندر کوئی چیز ہلدی نظر آئی آپ کہنے نے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کی تھی
عرض کی تھی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تھوڑے قدموں تو قربان حضور میرا مسئلہ حل ہو گیا لیکن میں بڑی عجیب گل ویکھیے میں بڑا عجیب منظر ویکھیا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ کی ویکھیا اسامہ عرض کرتے نے سونیا تھوڑی اس چادر کے اندر کوئی چیز ہلدی پئی ہے کوئی چیز حرکت پئی کر دی ہے آپ کہنے نے سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک کھول دیتے سرکار نے چادر مبارک کھول دیتی آپ کہنے نے میں کی ویکھیا حضور دے سینہ اطہر تے ایک طرف حسن پاک لپٹے سن ایک طرف حسین لپٹے سن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرات محترم آپ کہتے ہیں ایک پاسے حسن لپٹے نے ایک پاسے حسین لپٹے نے آپ کہتے ہیں میں سرکار دی بارگاہ چرس کی تھی حضور ایک کون نے سرکار نے فرمایا اے اسامہ اے میری بیٹی دے بیٹے نے نالے میرے بیٹے نے نالے میرے پتر نے اے میرے شہزادے نے اے میرے حسن تے حسین نے اے میرے حسنین کریمین نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں سونیا اینا پیار کر دے ہو کہ تھوڑی دیر واسطے باہر آئے ہو کہ اینا نو سینے نہ لا کے لے آئے ہو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ میں انہاں بڑا پیار کرنا میں انہاں بڑی محبت کرنا میں انہاں بڑا انس کرنا میں انہاں بڑی الفت کرنا میں انہاں بڑی مودت کرنا امام الانبیاء دے غلام دوستان محترم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے نے پھر سرکار نے ہتھاں نو اٹھا دیتا امام الانبیاء دے غلام میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہتھاں نو اٹھا دیتا اے او ہاتھ نے جدو اٹھ جان کبھی خالی واپس نہیں آندے اے کوئی عام ہاتھ نہیں اے او ہاتھ نے جنہ نو خالق کائنات نے فرمایا ید اللہ سونیا ید اللہ دے ہاتھ نے اے تیرے ہاتھ نہیں اے میرے ہاتھ نے دوستان محترم وما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما میرے مصطفیٰ کریم نے دوستو جنگ دے اندر کافرانو کیکریاں ماریاں نے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا خالق کائنات نے فرمایا سونیا اے جڑیاں تسی کیکریاں ماریاں نے اے تسی نہیں ماریاں بلکہ رب ہو کے میں آپ ماریاں نے سبحان اللہ تسی نہیں ماریاں اے میں ماریاں نے امام الانبیاء دے غلاموں ید اللہ والے ہاتھ میرے مصطفیٰ کریم نے بلند کیتے سرکار نے ہتھاں نو بلند کر کے سرکار نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما یہ میرے مصطفیٰ کریم نے ہتھاں نو اٹھا کے دعا کر رہے نے اور عرض کی کر رہے نے عرض کرتے پہ نے مولا اے میرے حسن تے حسین نے اے میرے حسنین کریم نے اے میرے شہزادے نے مولا میں انہاں نال پیار کرنا مولا میں عرض کرنا تو بھی انہاں دے نال پیار کر اور مولا میں دعا کرنا جڑا انہاں نال پیار کردا اے تو او دے نال بھی پیار کر حضرات محترم میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مولا جڑا انہاں نال پیار کردا اے تو او دے نال بھی پیار کر او دوستان محترم انہاں نال میرے مصطفیٰ کتنا پیار کردے نے انہاں واسطے کدی خطبہ چھڑ دیندے نے کدی سجدے نو لمبا کر دیندے نے جناب سید حسین شاہ صاحب بیٹھے نے سید عبادت علی شاہ صاحب سائیں شوکت صاحب ناصر اسلم چشتی صاحب آپ تشریف فرمانے صاحبان علم بیٹھے ہو دوستان محترم ایک کوئی معمولی گل نہیں کہ سجدہ لمبا کیتا جا رہی ہے عبادت خدا دی ہو رہی ہے حسین پاک پشت مصطفیٰ تے سوار نے دوستو قانون شریعت دے وے کہ 3 تسبیحاں پڑھ لو 13 پڑھ لو 23 پڑھ لو دوستان محترم 13 تک دی روایت موجود ہے اس تو زیادہ تک دی روایت موجود نہیں امام الانبیاء دے غلاموں لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے 3 نہیں 13 نہیں 23 نہیں 43 نہیں 53 نہیں 63 نہیں میرے مصطفیٰ نے 72 تسبیحاں پڑھیاں سبحان اللہ کتنی تسبیحاں پڑھیاں 72 تسبیحاں پڑھیاں نے آج قدرت دوستان محترم قانون قدرت ٹوٹدا پیا ہے شریعت دا قانون ٹوٹدا پیا ہے دوستو قدرت دی آواز آئی اے میرے پیارے محبوب اج سر سجدے تو نہ اٹھانا کیونکہ حسین بھی ساڈا ہے قانون بھی ساڈا ہے نعرہ تکبیر اچھی بول میرا ویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسین
یزیدیت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری حضرات محترم خود قانون بنانے والے قانون توڑ کے تسبیحاں لمبا کر دے پہلے امام الانبیاء دے غلام تے شاعر نے منظر کشی کی تھی شاعر نے نقشہ کھچیا شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی شاعر کہندا ہے کہ دروازہ نبی پر دروازہ نبی پر شریعت کھڑی رہی دروازہ نبی پر شریعت کھڑی رہی اور دروازہ بطول پر جنت کھڑی رہی دروازہ بطول پر جنت کھڑی رہی اور سجدے میں تھے رسول تو کانوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی امام الانبیاء کے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم نے 72 تسبیحاں پڑھیاں حسین پاک پشت مصطفیٰ کو تھلے اترے آپ گھر تشریف لے کے گئے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صالحہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ محدثہ راشدہ مرشدہ کاملہ اکملہ مکملہ عتیقہ رفیقہ شافیہ وافیہ مقررہ منورہ منزہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے پوچھا حسین پاک کتھو آئے ہو اتنی دیر تو کتھے سو دوستو حسین پاک عرض کر دینے اماں جانا جب میں مسجد کے اندر گیا جدو میں مسجد کے اندر گیا نانا جان نماز ادا فرما رہے سن نانا جان جدو سجدے کے اندر گئے نانا جان سجدے کے اندر گئے میں نانا جان دی پشتے سوار ہو گیا اماں جان میری وجہ تو نانا جان نے بڑا لمبا سجدہ کیتا آج نانا جان نے لمبیاں تسبیحاں پڑھیاں 72 تسبیحاں پڑھیاں دوستو سیدہ کائنات تڑپ گئیاں تڑپ کے کہنیاں نے پتر آج میرے بابا نو بڑی تکلیف دیتی ہوں آج میرے بابا نو مشکل کے اندر پایا ہی امتحان اندر پایا ہی آج اتنا لمبا سجدہ کروایا دوستان محترم حسین پاک بچپن کے اندر تے مسکرا کے کہنے نے اماں جان میں انہاں تسبیحاں دا بدلہ کربلا دی سرزمین تے اتار دیاں گا آج میری وجہ دے نال میرے نانا جان نے لمبا سجدہ کیتا 72 تسبیحاں پڑھیاں لیکن اماں جان انہاں 72 تسبیحاں دا بدلہ میں کربلا دے ریگستان اتے کربلا دی سرزمین تے کربلا دے ریگستان اتے کربلا دے نخلستان اندر انہاں تسبیحاں دا بدلہ میں انج اتاراں گا ایک تسبیح دے بدلے ہر پیش کراں گا ایک تسبیح دے بدلے آن پیش کراں گا ایک تسبیح دے بدلے محمد پیش کراں گا ایک تسبیح دے بدلے وحب پیش کراں گا ایک تسبیح دے بدلے عباس جبیر پیش کراں گا ایک تسبیح دے بدلے قاسم جیا بتیجا پیش کراں گا ایک تسبیح دے بدلے علی اکبر جیا جوان پیش کراں گا ایک تسبیح دے بدلے اصغر جیا معصوم پیش کراں گا ایک تسبیح دے بدلے اپنا سر کٹا کے سر روکے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنا کے اما جان نانا جان دیا تسبیحاں دا حق ادا کر چھڑاں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اچھا بول میرا ویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت نعرہ رسالت حضرات محترم امام الانبیاء دے غلاموں اے حسین پاک دا مقام ہے حسین پاک دا مرتبہ تے شان ہے آؤ دوستان محترم میرے مصطفیٰ کریم جدو کتے تشریف لے کے جاندے جدو در زہرا تو گزرتے جناب سیدہ زہرا دے دروازے تو گزر دے اندروں جدو حسنین دے روم دی آواز آندی روایتاں اٹھا کے دیکھو احادیث دی کتاباں اٹھا کے دیکھو میرے مصطفیٰ دے چل دے قدم رک جاندے
سرکار واپس تشریف لے کے آندے جناب سیدہ زہرا دا دروازہ کھٹکھٹاندے سیدہ زہرا دا دروازہ کھٹکھٹا کے میرے مصطفیٰ کریم اندر تشریف لے کے جاندے جا کے سیدہ نو فرماندے اے بیٹی میرے حسن نو رون نہ دیا کر میرے حسین نو رون نہ دیا کر جدو اے روندے نے میرے دل نو تکلیف ہوندی ہے امام الانبیاء دے غلامو ذرا غور کریا جے جنہ دے رون دے نال میرے مصطفیٰ دے دل نو تکلیف ہوندی سی دوستو جدو کربلا دی سرزمین تے امام علی مقام تے پانی بند کیتا گیا ہوئے گا میرے نبی دے دل دی کی کفیت ہوئے گی امام الانبیاء دے غلامو جدو علی اکبر شہید کیتے گئے ہونگے میرے مصطفیٰ دے دل دی کی کفیت ہوئے گی جدو علی اصغر دے معصوم دوستان محترم شہید کیتا گیا ہوئے گا میرے مصطفیٰ دے دل دی کی کفیت ہوئے گی جدو عباس یا میرے حسین نبیر شہید کیتا گیا ہوئے گا میرے مصطفیٰ دے دل دی کی کفیت ہوئے گی جدو حسین پاک دی گردن تے خنجر چلیا ہوئے گا جدو حسین کا سر تن تو جدا کیتا ہوئے گا میرے مصطفیٰ دے دل دی کی کفیت ہوئے گی آؤ امام الانبیاء دے غلامو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیا نے آپ کہنیاں نے ایک دن سرکار گھر تشریف لے کے آئے آپ کہنیاں نے حضور گھر آئے میرے مصطفیٰ کریم دے چہرے تے غم دیا سار سن حضور دے چہرے تے غم دی کیفیت میرے مصطفیٰ گھر آئے آپ کہنیاں نے جدو سرکار گھر تشریف لے کے آئے میں حق بن کے عرض کیتی سونے اے امام الانبیاء اے سید الانبیاء اے میرے آقا تھوڑی پہلے ایسی کیفیت نہیں دیکھی حضور چہرے تے غم کیوں گے آپ کہنیاں نے سرکار نے بس اتنا آکھیا اے ام سلمہ میں اندر جا رہے ہیں اندر کوئی نہ آوے اندر کسے نوان نہیں دینا آپ کہنیاں نے حضور اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر تو بعد فدخل الحسین آپ کہنیاں نے حسین پاک آ گئے اور حسین پاک دا تے معاملہ یہ لیدہ حسین پاک نو کسے دی اجازت دی کی ضرورت آپ کہنیاں نے حسین آئے سدھے اندر چلے گئے آپ کہنیاں نے جدو اندر گئے تھوڑی دیر تو بعد اندروں رون دی آواز آئی اندروں کوئی ہچیاں لے کے رو رہا سی آپ کہنیاں نے اندروں جدو رون دی آواز آئی میں تڑپ گئی آپ کہنیاں نے فَتَّلَاتُ فَإِذَا حُسَيْنٌ فِي حِجْرِهِ وَالنَّبِيُّ يَمْسَحُ جَبِينَهُ آپ کہنیاں نے میں جدو پردہ ہٹایا اندر جدو میں منظر دیکھیا آپ کہنیاں نے منظر بڑا عجیب سی آپ کہنیاں نے میں کی دیکھیا اندر میرے مصطفیٰ کریم نے امام علی مقام امام حسین سینے نہ لایا حسین پاک نو سینے نہ لا کے میرے آقا حسین پاک دی کدی جبین چمدے نے کدی حسین دے رخسار چمدے نے کدی حسین دی گردن چمدے نے سینے نال لٹاندے نے اور سرکار ساروں قطار بچے دی طرح ہچکیاں لے کے رو رہے نے آپ کہنیاں نے میں فوراں تڑپ کے اندر گئی ہاتھ بن کے عرض کی سونے اے میرے آقا میں اس طرح دی پہلے تھوڑی طبیعت نہیں دیکھی حضور ماجرہ پہلے نہیں دیکھیا گل کی ہے اس طرح کیوں رو رہے ہو حسین نے اتنا پیار کر رہے ہو نال زاروں قطار کیوں پہ رو رہے ہو آپ کہنیاں نے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے ام سلمہ آج جبریل میرے کول آئے جبریل نے آ کے میں نے خبر دیتی کہ اے پیارے مصطفیٰ اے پیارے محبوب جس نماز سے من بڑا پیار کر دے ہو جنہوں کدی دوست سوار کروا کے کدی پشت سوار کروا کے سیر کروا دے ہو کدی اپنی زبان چسوا دے ہو کدی آبے زمزم پلا دے ہو کدی سینے میں لپٹا دے ہو کدی اپنے کندیاں تے بٹھا دے ہو اے پیارے محبوب تو اس نواز حسین نو تو امت کربلا دی سرزمین تے شہید کر دے گی اے دے پانی بند کیتا جائے گا اے دے ننے بچے نو شہید کر دیتا جائے گا اے دے جوان علی اکبر نو شہید کر دیتا جائے گا اے دے بانجیوں نو محمد شہید کر دیتے جان گے اے دے ویر عباس کے بازو قلم کر دیتے جان گے اے دے بھتیجے قاسم نو شہید کر دیتا جائے گا حضور تو اس نواسے نو سیدھا کر دیتا جائے گا اے دا سر تک تو جدا کر دیتا جائے گا میرے آقا نے
نے فرمایا ام سلمہ جدوں دی میں گل سنی ہے میری دل دی طبیعت اور کیفیت ہے دوستو ذرا غور فرمایا جے جنہاں دی شہادت دی خبر سن کے میرے مصطفیٰ روندے رہے میرے مصطفیٰ ہچکیاں لے لے کے رو رہے سن جدوں حسین نو شہید کیتا گیا ہوئے گا سرکار دوستان محترم کتنے رنجیدہ ہوئے ہونگے حضور کتنے غم زدہ ہوئے ہونگے امام الانبیاء دے غلاموں میں عرض کرنا چاہنا حسین پاک جدو کربلا دی سرزمین تے پہنچے 9ویں محرم الحرام دی رات آ گئی 9ویں محرم الحرام دی رات اوتر کوفی خیمیاں دے اندر کوئی تلواراں تیز کرتا پیا ہے کوئی بالے سنبھالتا پیا ہے کوئی خطے منہ تیز کر رہے آئے کوئی تیر تیز کرتا پیا ہے لیکن میرے آقا حسین پاک نے اپنے جانثاراں نو اکٹھا کیتا اپنے وفاداراں نو اکٹھا کیتا اپنے ساتھیاں نو اکٹھا کیتا حسین پاک نے فرمایا اے میرے جانثارو اے میرے وفادارو اے میرے ساتھیو یزید دی لڑائی ہے تے میرے نال لڑائی ہے یزید اگر بیعت دا طالب ہے تے میری بیعت دا طالب ہے یزید اگر خون دا پیاسا ہے میرے خون دا پیاسا ہے او دی جنگ میرے نال او دی دشمنی میرے نال تسی جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ تسی جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ میں مصطفیٰ دا نواسا میں وعدہ کرنا وا حوض کوثر تے جام بھی پلاواں گا نانا جان دی کچہری اندر سفارش بھی کر دیاں گا جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ امام الانبیاء دے غلامو حسین تیرے جان سارا نو سلام حسین تیرے وفاداراں نو سلام حسین تیرے ساتھیاں نو سلام حسین تیرے ویر عباس نو سلام حسین تیرے علی اکبر نو سلام حسین تیرے قاسم نو سلام حسین تیرے امام محمد نو سلام حسین تیرے علی اصغر نو سلام امام الانبیاء دے غلاموں کوئی نہیں اٹھیا جب کوئی نہیں اٹھیا میرے آقا حسین نے فرمایا دیا بند کر دیتا جائے چراغ بند کر دیتے جان ہو سکتا ہے کوئی شرف کی وجہ تو نہ اٹھ سکتا ہوگے چراغ بند کر دیتے جان چراغ گل ہو گئے چراغ بجھا دیتے گئے میرے آقا حسین نے فرمایا ان جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے جڑا جان بچانا چاہتا ہے وہ جان بچا سکتا ہے وہ جا سکتا ہے امام الانبیاء دے غلاموں تھوڑی دیر تو بعد پھر چراغ روشن کیتے گئے لیکن امام الانبیاء دے غلاموں حسین پاک نال پیار کرنے والے اس آستانے پہ بیٹھن والے قادری قلندریوں چشتیوں نقشبندی سہروردیوں امام الانبیاء دے غلاموں روایات کو اٹھا کے دیکھو کوئی نہیں اٹھیا میرے آقا حسین سے کوئی ساتھی نہیں اٹھیا انہوں نے آقا حسین اگر اج چھڑ کے چلے گئے اسی قیامت والے دن تیرے نانے نو کی منہ دکھاواں گے اسی جان دے دیاں گے اے حسین جتے تہاڈا پسینہ نکے گا اسی اپنے خون دیاں ندیاں بہا دیاں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے بول نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھی بول میرا ویر نعرہ حیدری یزیدیت یزیدیت حسینیت نعرہ رسالت حضرات محترم امام الانبیاء دے غلاموں کوئی نہیں اٹھیا پھر حسین پاک نے فرمایا کہ اج ساڑی زندگی دی آخری رات ہے اج اللہ نو یاد کر لو اج میرے نانے نو یاد کر لو اج قرآن دی تلاوت کر لو اج نوافل ادا کر لو امام الانبیاء دے غلاموں یزیدی خیمیاں دے اندروں تیر و تلوار دی آواز آ رہی سی لیکن حسینی خیمیاں دے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی آؤ دوستو امام الانبیاء دے غلاموں کتے قرآن پڑھیا جا رہے آئے کتے نوافل ادا کیتے جا رہے ہیں کتے درود پڑھیا جا رہے آئے امام الانبیاء دے غلاموں حسین پاک بھی قرآن دی تلاوت کرتے پہنے قرآن دی تلاوت کرتے پہنے ایسی قرآن دی تلاوت کہ سیدہ زینب تڑپ گئیاں سیدہ زینب تڑپ کے خیمے دے اندر آئیاں آپ کے حق بن کے رس کر دیا نے آپ کے نیا نے میرے نانے دے نواسے حسین اے علی دے نور نظر
نظر حسین، اے فاطمہ دے لفتے جگر حسین، اے زینب دے ویر حسین، اے اکبر دے بابا حسین، تسی مکے دے اندر بھی قرآن پڑھیا، تسی مدینے دے اندر بھی قرآن پڑھیا، تسی ماں دی گود اندر بھی قرآن پڑھیا، تسی نانے دے دوست بھی قرآن پڑھیا، جدو پانی ملیا ادو قرآن پڑھیا، جدو پانی نہیں ملیا ادو قرآن پڑھیا، تسی نانے دی دوست بھی قرآن پڑھیا، تسی نانے دی پشت بھی قرآن پڑھیا، تسی نانا جان دی گود دے اندر بھی قرآن پڑھیا، تسی رستے دے اندر بھی قرآن پڑھیا، جدو پانی ملیا پھر قرآن پڑھیا، جدو پانی نہیں ملیا ادو قرآن پڑھیا۔ لیکن میرے آقا حسین، اے میرے ویر حسین، جس طرح اج قرآن دی تلاوت کر رہے ہو اس طرح پہلے کبھی نہیں سنی، اتنے سوز دے نال، اتنے گداز دے نال حسین پاک نے تڑپ کے جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا اے میری ماں دی جائی ہوئی زینب، اے میری ہمشیر زینب، اے میرے نانے دی نواسی زینب، اے علی دی نور نظر زینب، اے فاطمہ دی لفتے جگر زینب، تو اج قرآن دی تلاوت دی کی گل کرنی ہے؟ قرآن تے میں کل پڑھاں گا، سر علیحدہ ہو جائے گا، پھر علیحدہ ہو جائے گا، پھر کربلا دی سرزمین تے ہوئے گا، سر نوکے نیزے تے ہوئے گا، میں ایسی قرآن دی تلاوت کراں گا نہ آج تک کوئی کاری کر سکے آئے، نہ قیامت تک کوئی کاری کر سکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم اس واسطے کوئی شاعر بولیا، شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، شاعر کے اندر کہ دارین کا سلطان، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، اور ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، اور کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، اور کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ امام الانبیاء دے غلام حسین پاک قرآن کی تلاوت کرتے پہنے، 9ویں معدم الحرام دی رات گزری، 10ویں دا دن شروع ہو گیا، وقت فجر ہوئی، دوستان محترم میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر نو بلایا۔ کون علی اکبر؟ ہم شکل پیغمبر علی اکبر، نبی دی تنویر علی اکبر، نبی دی تصویر علی اکبر، علی اکبر نو بلا کے میرے مصطفیٰ کریم دے نواسے حسین پاک نے فرمایا پیارے بیٹے علی اکبر، آج اس کربلا دے ریگستان تے، آج کربلا دے نخلستان تے، آج اذان دی آواز گونجنی چاہیے، آج میرے نانے دا نام گونجنا چاہیے، اللہ دی توحید دا اعلان ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء دے غلاموں دوستو، کربلا دی سرزمین تے حضرت علی اکبر نے دوستو فجر دی اذان دیتی، راوی لکھ دائے کیونکہ ہم شکل پیغمبر نے، نبی دی تنویر نے، نبی دی تصویر نے، آپ کہنے نے کربلا دی سرزمین تے جدو علی اکبر اذان دے رہے سن، ایک لگتا پیاسی علی اکبر دی صورت اندر خود میرے مصطفیٰ اذان دے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم اذان ہو گئی، میرے آقا حسین نے نماز دی امامت فرمائی، جدو نماز ہو گئی میرے آقا حسین نے علی اکبر کو فرمایا علی اکبر کربلا دی سرزمین تے جاؤ ذرا کربلا دی سرزمین دا مشاہدہ کر کے آؤ، ذرا دیکھ کے آؤ۔ علی اکبر گئے، جدو آپ واپس آئے آپ نے آکے آکھیا بابا جان میں کربلا دی سرزمین نو دیکھ کے آیا ہوں۔ حسین پاک نے فرمایا بیٹا پھر کی دیکھے آؤ؟ آپ نے کربلا دی سرزمین تے کی دیکھے آؤ؟ امام الانبیاء دے غلام علی اکبر عرض کر دینے بابا جان میں کی دیکھیا کربلا دی سرزمین تے ایک
ایک بڑھی عورت جدی نظر بھی کمزور ہے، جدی کمر بھی جھکی ہے، ہاتھ دے اندر لاٹھی ہے، بابا جانو کربلا دی سرزمین تے روڑ اکٹھے کر دی پئی ہے، کنکریاں اکٹھیاں کر دی پئی ہے، کربلا دی سرزمین نو صاف کر رہی ہے۔ جب علی اکبر نے دسیا حسین پاک تڑپ گئے، حسین پاک دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ حسین پاک نے فرمایا بیٹا جان دی عورت کون ہے؟ تسی جان دی عورت کون ہے؟ علی اکبر کہندے نے بابا جان سمجھ نہیں آئی، آج اس جگہ تے جتے ساڑھے جانن والا کوئی نہیں، جتے سارے دشمن نے، اسی تھوڑے جے افراد وہ دشمن کی تعداد اتنی زیادہ، ہر طرف دشمن ہی دشمن نے۔ بابا جان سمجھ نہیں آئی کیڑی عورت ہے؟ میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا عورت کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ میری ماں فاطمہ ہے، وہ کربلا دی سرزمین کو صاف کر رہی ہے، اس واسطے کہ صبح اتھے میرا اکبر لیٹے گا، اتھے اصغر لیٹے گا، اتھے قاسم لیٹے گا، اتھے عون لیٹے گا، اتھے محمد لیٹے گا، اتھے عباس لیٹے گا، اتھے میرے حسین دے جانثار لیٹن گے، میرے حسین دے وفادار لیٹن گے، اتھے میرا حسین لیٹے گا، اتھے میرے نواسیاں نے لیٹنا ہے۔ اس واسطے دوستان محترم سیدہ کائنات کربلا دی سرزمین نو صاف پہیاں کر دیا نے۔ امام الانبیاء دے غلاموں پھر وقت آ گیا، جدو وقت آ گیا، جدو دوستان محترم یزیدی قوتاں، جدو یزیدی لشکر سامنے وے، امام الانبیاء دے غلاموں جدو جنگ شروع ہو گئی، 10 محرم الحرام دی صبح، دوستو اے بڑی خون آلود صبح سی، دوستو اے 10 محرم دا دن کوئی معمولی دن نہیں دے، اے بڑا دوستو خاص دن دے۔ اس دن دے اندر امام علی مقام نے بڑی لازوال قربانیاں دیتیاں نے، بڑی بے مثال قربانیاں دیتیاں نے، اپنے نانے دے دین نو زندہ رکھن واسطے، مصطفیٰ دی شریعت نو برقرار رکھن واسطے حسین پاک نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں۔ ایسیاں قربانیاں نہ آج تک کوئی دے سکے آئے، نہ قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ امام الانبیاء دے غلاموں جوان علی اکبر بھی پیش کیتا، ننا معصوم اصغر بھی پیش کیتا، اونو محمد جے پانجے بھی پیش کیتے، علی اکبر جا جوان بھی پیش کیتا۔ امام الانبیاء دے غلاموں میں عرض کرنا چاہنا دوستو جدو علی اکبر دیواری آئی، جدو علی اکبر دیواری آئی کربلا دی سرزمین تے جدو اکبر نے امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کیتی ابا جان میں جانا چاہنا، میں دین دی خاطر جان دینا چاہنا، میں نانا جان دے دین تے اپنی جان وارنا چاہنا۔ حسین پاک دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا تینوں کی میں گھر دیا، تو تے ہم شکل پیغمبر رہے، تو تے تنویر مصطفیٰ ہے، تو تے ضمیر مصطفیٰ ہے، تو تے تصویر مصطفیٰ ہے۔ بیٹا جدو نانے نو دیکھن دے دل کردا ہے، تیری صورت دیکھ لینے آ، نانے دی زیارت ہو جاتی ہے۔ بیٹا نہیں تینوں اجازت نہیں مل سکتی۔ تو استاد محترم علی اکبر کہندے نے آپ عرض کرتے نے بابا جان میری جان کوئی دین تو قیمتی نہیں، میری جان مصطفیٰ دی عزت تو قیمتی نہیں، میں نو اجازت مل جائے اگر میں نہ گیا کل لوگ کی کہنے گے کہ حسین نے اپنا جوان پتر بچا لیا۔ بابا جان میں نو اجازت دے دیو، میں نو اجازت دے دیو۔ میرے آقا حسین سے تڑپ کے آقا علی اکبر جا پھر پھپھی زینب کو چلا جا، تینوں بچپن تو لے کے ہون تک پالیا ہونے وے، تیری تربیت تو نے کی تھی، جا پھپھی کو لو اجازت لے لے، اجازت مل جائے تے میں بھی اجازت دے دیاں گا۔ علی اکبر جدو پھپھی جان تے کول گئے نے، آپ نے جا کے آکیا پھپھی جان آج میں کچھ منگنا چاہنا، میں نو مل جائے گا۔ پھپھی جان تڑپ گئیاں، آپ نے سیدھے نہ لایا، آپ نے آکیا اکبر پتر کی منگنا چاہنا ہے، اس کربلا دی سرزمین تے مسافرہ کو کی چاہنا ہے۔ علی اکبر عرض کر دینے پھپھی جان میں بھی میدان کارزار دے اندر جانا چاہنا، میں بھی نانا جان دے دین تو جان وارنا چاہنا، میں بھی نانے دی شریعت کو بچانا چاہنا، میں بھی مصطفیٰ دا نواسا ہون دا حق ادا کرنا چاہنا، میں بھی حسین سے پتر ہون دا حق ادا کرنا چاہنا، میں بھی یزیدیاں نو دسنا چاہنا کہ علی دی خون دی غیرت کیسی ہے، فاطمہ دے خون دا اثر کیسا ہے، میرے مصطفیٰ دے خون دے اندر قوت و جرت و بہادری کیسی ہے۔ پتہ چل جا یزیدیاں نو کہ مصطفیٰ دے خون دا بچہ جیڑا ہے وہ بھی علی چھوٹا علی ہوئے چاہے بڑا علی ہوئے، وہ انجیے جی میں خود میرے مصطفیٰ نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
بالکل صحیح. حضرات محترم میں عرض کرنا چاہنا علی اکبر آپ کے اندر پھپھی جان تک پتہ چل جائے ساڑھے بچے دی رگا دی اندر خون رسول پتہ چل جائے اس خون دا اثر کیے اس خون دا ہر بچہ جڑا ہے او دے اندر نور مصطفیٰ چمکدا پیا ہے نہ اے پھپھی جان مینوں اجازت مل جائے. پھپھی نے آکھیا پتر کی میں اجازت دے دیاں تینوں اپنے ہتھاں دے نال پالیا تینوں ویکھ کے مصطفیٰ کریم نو ویکھن دی پیاس ذرا کم ہو جاندی ہے تینوں ویکھ کے اسی اپنی پیاس بجھا لینے ہاں پتر تینوں کی میں اجازت دے دیاں. دوستان محترم شہزادہ علی اکبر نے جدو بڑی آپ نے دوستان محترم ضد کی تھی دوستان محترم جناب سیدہ زینب نے آپ نے فرمایا بیٹا پھر ٹھیک ہے میں اجازت دے دینی ہاں جا کے اپنی ماں کو اجازت لے لے جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے. جناب سیدہ شہربانو دی بارگاہ دے اندر حضرت علی اکبر گئے. حضرات محترم صبر دا پیکر شہربانو دوستو امام الانبیاء دے غلامو جڑی شہزادی سن لیکن جدو حسین پاک دی دوستو حرم پاک بنیا تے کربلا دی سرزمین تے آپ بھی صبر دا پیکر بن کے حسین پاک دے شانہ بشانہ کھڑیاں نے. دوستو امام الانبیاء دے غلامو جدو شہربانو دی بارگاہ دے اندر شہزادہ علی اکبر گئے نے جا کے آکے اماں جان وقت آ گیا ہے آج اسلام نو میرے خون دی ضرورت پہ گئی ہے آج نانے جان تے دین نو میرے خون دی ضرورت ہے میں بھی میدان کارزار دے اندر جانا چاہنا میں بھی جا کے کوفیاں نو دسنا چاہنا کہ حسین دے پتر کتنی جرت و بہادری والے نے دوستان محترم خون حیدری دے اندر قوت کیسی ہے میں بھی انہاں نو دسنا چاہنا امام الانبیاء دے غلامو سیدہ شہربانو تڑپ گئیاں آپ کے دیا نے بیٹا تینوں کی میں اجازت دے دیا جڑا جاندا ہے کوئی بھی واپس نہیں آندا جڑا بھی جاندا ہے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آندا تینوں کی میں اجازت دے دیا کس طرح تینوں میں خود میدان کارزار دے اندر بھیج دیا کس طرح تینوں میں بھیج دیا. علی اکبر کہندے نے اماں جان اجازت دے دیو تاکہ پتہ چل جائے جدو بھی دین دی گل آئے جدو بھی شریعت دی گل آئے عزت مصطفیٰ دی گل آئے ناموس مصطفیٰ دی گل آئے تے کبھی بھی خون رسول پیچھے نہیں رہتے بلکہ تن بھی وار دیندے نے اپنا من بھی وار دیندے. نعرہ تکبیر اچھی بول میرا ویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. امام الانبیاء دے غلامو سیدہ شہربانو نے آپ نے اجازت دی آپ نے آکھا جا پتر اللہ خیر کرے. امام الانبیاء دے غلامو شہزادہ علی اکبر آپ نے تیار کیتا گیا پھپھی نے تیار کیتا دوستان محترم ماں نے خود تیار کر کے میدان کارزار اندر بیجن دی تیاری ہو رہی ہے ہاتھ دے اندر ذوالفقار حیدری ہے امامہ دوستان محترم مصطفیٰ کریم دائے دوستان محترم ہاتھ دے اندر جنی ٹھالے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے تیار کر کے دوستو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے قدمہ نو بوسا لے کے دوستو میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا جاندیاں جا کے اپنے ویر نو تے مل لے زین العابدین نو تے مل لے اپنے بھائی نو تے مل لے. امام الانبیاء دے غلامو جناب علی اکبر سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول گئے. امام زین العابدین بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے جناب شہزادہ علی اکبر جا کے آپ نے اٹھے لیٹ گئے آپ نے سینے نہ لایا آپ نے آکھیا بھائی جان آج میں میدان کارزار اندر جا رہے ہیں آج جدائی دا وقت آ گیا. سید سجاد رو پھر کہنے لگے میرے ویران دیاں باواں ہوندیاں نے اے علی اکبر تو کتھے جا رہے ہیں سارے چلے گئے آج کس طرح تینوں میں اجازت دے دیا آج کس طرح تے جدائی دے لمحے نو برداشت کر لواں. دوستان محترم حضرت علی اکبر آپ کہنے نے بھائی جان کوئی گل نہیں اسی نانے دے دین نو بچان دی خاطر اسی سب کچھ وار دیاں گے میری جان دی کوئی قیمت نہیں نانے دے دین دی خاطر آج سب کچھ قربان کیتا جائے گا آج سب کچھ قربان کر دیتا جائے گا.
دونوں ویر ملنے پئے نے امام الانبیاء دے غلام سید سجاد امام زین العابدین کے اندر علی اکبر تو ٹھہر جا میں چلا جانا وا مینوں جان دے علی اکبر تڑپ گئے آپ نے آخیا نہیں بھائی جان تسی بیمار ہو تواڈے تو خون رسول چلے گا نسل مصطفیٰ چلے گی تواڈے نو جڑے اور مصطفیٰ کریم دی نسل نے چلنا ہے تسی آرام فرماؤ امام الانبیاء دے غلامو جناب علی اکبر اتھوں چلے پھر جناب حضرت علی اصغر دے جھولے دے کول گئے امام الانبیاء دے غلاموں کی منظر ہوے گا جدو شہزادہ علی اکبر اس ننھے جویر دے کول گئے جڑے پیاسے سی سن اپنی دوستان محترم زبان کر کے دوستو جدو دکھاندے نے جناب حضرت علی اکبر گئے سینے دے نال لایا آپ کہندے نے علی اصغر کدی بھی چھٹ کے نہ جانا تیرے جیا سونا ویر کون چھٹ گئے لیکن نانے دے دین دی گل لے شریعت مصطفیٰ دی گل لے اج نانے دے دین نو ضرورت پہ گئی ہے اج اسی اپنا خون دینا ہے امام الانبیاء دے غلاموں جناب شہزادہ علی اکبر کہندے نے علی اصغر اج امتحان دیاں گھڑیاں نے اج اسی اس امتحان نو پاس کرنا ہے دوستو سارے نو مل کے جدو دوستو آپ سوار ہون لگے جدو گھوڑے تے سوار ہون لگے نے سیدہ سکینہ نے قدم پکڑ لے سیدہ سکینہ نے قدم پکڑ کے آپ کہتے ہیں ویرا کدھر جا رہے ہو اج کتے جا رہے ہو کدھر میں نو چھٹ کے جا رہے ہو اج کدھر جا رہے ہو جڑا بھی جان رہے کدی واپس نہیں آندا عباس چاچا بھی کہہ گئے سر پانی لے کے آنا وہ بھی واپس زندہ نہیں آئے بھائی جان نہ جاؤ بھائی جان نہ جاؤ امام الانبیاء دے غلاموں جناب شہزادہ علی اکبر نے سر تے ہاتھ رکھیا آکھیا سکینہ ہے میری بہن سکینہ اسی نسل مصطفیٰ وا اسی خون رسول ساڈی رگاں دے اندر خون حیدری ہے ساڈی رگاں دے اندر حسین دا خون ہے اج اسی اس خون نو نبی دے دین دی خاطر اج اسی قربان کرنا ہے اے میری بہن سکینہ تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے جدو بھی شریعت مصطفیٰ دی گل آئے جدو بھی نامی دی دین دی گل آئی کہ کبھی بھی نبی دے گھر والے پیچھے نہیں رہے بلکہ نبی دے گھر والیاں نے قربانیاں دیتیاں نے اپنا خون دے کے اس دین نو سینچے آئے امام الانبیاء دے غلاموں اس دین دے پودے نو اپنے خون دے نالی دی آبیاری کی تھی امام الانبیاء دے غلاموں جدو شہزادہ علی اکبر سواری تے سوار ہوئے کہ پھر آپ نو سیدہ سغرا دی یاد آ گئی اپنی اس ہمشیرہ دی یاد آ گئی جنہوں کہہ کے گئے سن کہ سغرا میں بس تھوڑی دیر بعد آ جاواں گا چند دنوں چا جاواں گا تینوں بھی اپنے نال لے جاواں گا او سیدہ سغرا مکے دے اندر بیٹھ کے امام الانبیاء دے غلاموں راما تک دیاں نے صبح تو شام ہو جاتی ہے دروازے تے بیٹھ کے دیکھ دیاں نے کہ ہن میرے ویر علی اکبر دی سواری آئے گی ہن میرے ویر علی اکبر دی سواری آئے گی راوی لکھدا ایک دن کوئی سوار آیا بڑی تیزی دے نال قریب تو گزریا سیدہ نے آواز دیتی ہے سوار رک جا سوار رکیا کہنے لگا بی بی گل کی ہے کی پوچھنا چاہتے ہو کہنے لگی ہے سوار کدھروں آیا ہے کہ کربلا دی سرزمین والوں آیا ہے کہنے لگے نہیں میں تے شام والوں آیا ہوا آپ کہہ دیا نے اے سوار میرے بابا جان اٹھے گئے نے میں بابا جان دا پتہ پوچھنا چاہنی ہاں میں انہاں دا حال پوچھنا چاہنی ہاں میرا ننّا جی علی اصغر کی سال چوے گا ہوں تے گلاں کردا ہوے گا ہوں تے کھیڑدا ہوے گا ہوں تے بڑا ہو گیا ہوے گا میرے اکبر دا کی حال ہے میرے نال وعدہ کر کے گیا واپس نہیں آیا سوار رو پیا کہنے لگا بی بی میں ادھروں نہیں آیا امام الانبیاء دے غلاموں جناب شہزادہ علی اکبر مدینے وال منہ کر کے ادھر نانے نو یاد کر دے نے نالے سغرا نو کہندے نے سغرا مینوں معاف کر دئی میں اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکیا کہ دوستان محترم ذرا غور فرمایا جی امام الانبیاء دے غلاموں شہزادہ علی اکبر کہندے نے اج قسمت نے ساتھ نہیں دیتا میں وعدہ وفا نہیں کر سکیا نانے دے دین دی گل ہے دوستو امام الانبیاء دے غلاموں اے شہزادہ جدو میدان دے اندر آیا میدان دے اندر آ کے شہزادہ علی اکبر نے کوفیاں مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کوفیو میں علی دا دوترا وا میں علی دا نواسا وا امام الانبیاء دے غلاموں کیا میں حسین دا بیٹا وا میں اس نبی دی آل جدا کلمہ پڑھ دے ہو نمازاں دے اندر جدا نام لیندے ہو اذاناں دے اندر جدا نام لیندے ہو میں اس نبی دا نواسا وا میرے خون دے کیوں پیاسے ہو تسی اجے بھی آ جاؤ اجے بھی غلطی من لو اسی نانا جان دی بارگاہ دے اندر سفارش کرا
کریں گے اسی حوضے کوثر دے جام پلاواں گے اسی غلطیاں معاف کر دیاں گے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس یہ قرآن کی آیت ساڈے واسطے نازل ہوئی دوستو امام الانبیاء دے غلامو آپ نے آکھیا دیکھو میں تانوں دسنا چاہنا میں حجت اتمام کرنا چاہنا اجے بھی آ جاؤ اجے بھی وقت ہے اجے بھی تہاڈیاں سانساں باقیاں نے اجے بھی تہاڈی زندگی دے لمحات باقی نے اجے بھی آ جاؤ امام الانبیاء دے غلامو عمر ساتھ پکاریا کہن لگا دیکھ دے کی ہو تسی کیوں نہیں تسی حملہ کر دے انہیں آکھیا کہ انہاں دے دل دے ہوتے حضرت سیدنا علی اکبر دی آواز اثر نہ کر جائے آکھیا فوراً کہن لگا تانوں اتنا مال و زر دیتا جائے گا اتنا سونا چاندی دیتا جائے گا اتنا مال دیتا جائے گا اس شہزادے نو جا کے شہید کر دیو دوستو امام الانبیاء دے غلامو ادھر پھر طارق بن اشعث میدان دے اندر آیا بڑا بہادر سی آکے شہزادہ علی اکبر نہ لڑیا انہیں وار کیتا شہزادہ علی اکبر نے اپنے ہاتھ تے روکیا دوستو امام الانبیاء دے غلامو پھر آپ نے ضرب حیدری اٹھائی آپ نے تلوار اٹھائی امام الانبیاء دے غلامو تلوار اٹھائی آپ نے ایسا وار کیتا کہ او دا سر قلم کر دیتا پھر او دا پتر آیا او دے پتر نے پھر جنگ کی تھی امام الانبیاء دے غلامو دوستو آپ نے نبی واسطے جہنم کیتا اے شہزادہ علی اکبر اے ضرب حیدری نو کدی دائیں چلاندے نے کدی بائیں چلاندے نے اے ضرب حیدری بائیں اٹھ دیئے تے سر قلم اندے جاندے نے دائیں اٹھ دیئے تے دائیں تو سر قلم اندے جاندے نے گاجر مولی دی طرح یزیدی کٹنے پئے نے دوستو جنگ کر دیا آپ نو پیاس دی شدت محسوس ہوئی ہے جب پیاس دی شدت محسوس ہوئی آپ فوراً واپس آئے واپس آ کے حسین پاک دی بارگاہ کے اندر آئے آ کے کہنے نے بابا جان تھوڑا جہا پانی مل جائے چند قطرے پانی مل جائے انہاں یزیدیاں لوگ پتہ چل جائے گا کہ علی دے خون دی غیرت کیسی ہوتی ہے حسینی خون دی دوست ضرب کیسی ہوتی ہے تھوڑا جہا پانی مل جائے حسین پاک نے آکھیا آپ نے فرمایا بیٹا اگر پانی ملنا ہوگا کہ عباس لے کے آندے پانی ملنا ہوگا تیری اسکر نو مل جاندہ پانی ملنا ہوگا تے بیٹی سکینہ نو مل جاندہ بیٹا ایتے پانی کوئی نہیں ایتے سانی سنن والا کوئی نہیں ایتے پانی تے نہیں آ میری زبان چوس لے اور تین میں زبان چسوانا چاہنا جناب شہزادہ یہ اکبر نے حسین پاک دی زبان نو چوسیا زبان نو جدو چوسیا دوستان محترم امام الانبیاء دے غلامو او زبان بھی دوستو پیاسی زبان لیکن جدو چوسیا حوضے کوثر دا مزہ آ گیا میرے مصطفیٰ کریم دی دوستان محترم آپ دل وابے دہندہ آپ نو جوستو دوستان محترم مزہ محسوس ہو گیا حضرت علی اکبر پھر تر و تازہ ہوئے نے آپ میدان کارزار اندر واپس آئے آکے آپ نے پھر ایسی جنگ کی تھی آسمان کے فرشتے بھی دیکھ دے رہے کہ اش کر اٹھے یہ کیسا دوستان محترم علی دا نواسا لڑدا پیا ہے حسین دا پتر لڑدا پیا ہے مصطفیٰ دا خون لڑدا پیا ہے امام الانبیاء دے غلامو علی اکبر نے ایسی جنگ کی تھی کہ دوستو روایات اٹھا کے دیکھو کتاباں دے صفحے پڑھ کے دیکھو آپ نے لشکر دے لشکران واسطے جہنم کر چھڑیا دوستو عمر حسین ڈر گیا ڈر کے کہندا ہے میں اتنا مال دیاں گا کوئی آئے جڑا آ کے علی اکبر نو روک دے علی اکبر نو شہید کر دے کہ دوستو محکم بن طفیل بن نوفل 1000 بندیاں دے نال کلا لڑن والا انہیں 1000 بندیاں دا لشکر نال لیا آ کے میدان دے اندر آیا دوستان محترم پھر لڑائی شروع ہو گئی ادھر ضرب حیدری چل دی دوستان محترمی کلا شیر علی دا حضرت علی اکبر نو گیرا پالتا گیا سجیوں تلوارا چلیاں کتو تیر چلے کتو نیزے چلے امام الانبیاء دے غلامو اے میرے کریم آقا امام الانبیاء دا خون ہم شکل پیغمبر علی اکبر تنویر مصطفیٰ علی اکبر ضمیر مصطفیٰ علی اکبر تصویر مصطفیٰ علی اکبر امام الانبیاء دے غلامو جناب امام علی اکبر نو پھر زخم لگنے شروع ہو گئے پھر کسی نے تلوار چلائی آپ دا بازو زخمی ہویا پھر ایک شفیع القلب نے دوستو تلوار اٹھائی آپ دی گردن تے ضرب لگی آپ زخم آیا زمین تے ڈگے آپ نے آواز دیتی بابا جان آ جاؤ امام الانبیاء
الانبیاء دے غلاموں پھر دوستو ظلم دی تلواراں اٹھنیاں ظلم دی تلواراں اٹھیاں کدھروں تیر اٹھے کدھر خنجر لگے امام الانبیاء دے غلاموں جناب حضرت امام علی اکبر شہزادہ علی اکبر شہید کر دیتا گیا آپ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے آپ دے جسم دے ٹوٹے ہو گئے جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آواز سنی آپ فوراً آئے آپ دوستان محترم آپ دشمنوں نو ہٹا کے دوستوں نہ سواریاں نو ہٹا کے سواریاں نو ہٹا کے آپ کہنے نے پتر علی اکبر کتھے میں علی اکبر کتھے امام الانبیاء دے غلام و راوی لکھتا ہے جناب امام علی مقام امام حسین جناب حضرت علی اکبر دی لاش دے نوچے لیکن لاش دے ٹکڑے کیتے گئے دوستان محترم امام الانبیاء دے غلام و دوست حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے ٹکڑے اکٹھے کر کے امام علی مقام نے اپنی چادر دے اندر امامے دے اندر بن کے جدو لے کے آئے نے دوستو خیمے دے اندر آئے جناب زینب کے دیا نے بھائی جان آج کربلا دی سرزمین یہ گوشت تو لے کے آئے ایک گوشت کدھروں آیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہتے ہیں اے میری ہمشیر زینب اے گوشت نہیں اے میرا علی اکبر اے میرا علی اکبر اے دے خون دے اے دا خون دیکھ اے دا گوشت دیکھ ظالمانو ترس نہیں آیا میرے علی اکبر دے ٹوٹے کر دیتے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام علی مقام دے منن والے ہو امام علی مقام نو سلامی عقیدت پیش کرنے والے ہو آج امام علی مقام دی محفل سجانے والے ہو امام علی مقام نے اپنا جوان بیٹا بھی واریا پھر علی اصغر جنت نہ پتر بھی واریا حضرات محترم ننہ جے پتر نو بھی جدو دفن کیتا حضرت علی اصغر نو جدو دوستان محترم دفن کیتا تے پھر دوستو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر آتا ہوں میں آرام سے سونا علی اصغر اور ہاتھوں سے میرے مٹی گرائی نہیں جاتی اور صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی امام الانبیاء دے غلاموں علی اصغر بھی شہید ہو گئے پھر کربلا دی سرزمین تے او وقت آ گیا 10 محرم الحرام دی گھڑی آ گئی کہ جب امام حسین کربلا دی سرزمین تے کوفیاں مخاطب کر رہے سن کہہ رہے سن کوفیوں تسی میرا علی اصغر شہید کر دیتا میرا علی اکبر شہید کر دیتا میرا ویر عباس شہید کر دیتا میرے بانجے انہوں محمد شہید کر دیتے تسی میرا قاسم بھتیجا شہید کر دیتا تسی مینوں بھی بڑے زخم دیتے لیکن میں علی دا پتر نبی دا نواسا فاطمہ دا لال میں اجے بھی کہنا آ جاؤ میرے نانے دے دین تے اکٹھے ہو جاؤ میرے نانے دے دین تے اکٹھے ہو جاؤ میں پھر بھی معاف کر دیاں گا میرے نانے جان دی کچہری دے اندر میں پھر سفارش کر دیاں گا آ جاؤ لیکن دوستو امام الانبیاء دے غلاموں اونا دی اکھا دے اندر خون سوار سی او حسین دے خون دے پیاسے سن امام الانبیاء دے غلاموں حسین پاک نے پھر ایسی جنگ کی دیئے دوستان محترم تاریخ اٹھا کے دیکھو دوستو پھر ایسیاں خوفیاں نو ایسا واسلے جہنم کیتا کہ عرش والے بھی ویکھ رہے نے عرش والے بھی واہ کر دے پینے کہ حسین علی دے پتر علی دے خون دا حق ادا پہ کر دینے اپنے نانے دے خون دا حق ادا کر دے پینے امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا حسین لڑ دے رہندے کہ اللہ دی عزت دی قسم دے کوئی ایک کوفی بھی باقی نہ رہندا لیکن دوستو نماز دا وقت ہو گیا اذان دی آواز آ گئی میرے آقا حسین نے تلوار روکی آپ نے پوچھیا آپ نے فرمایا کی وقت ہے دسیا گیا نماز دا وقت ہے میرے آقا حسین نے فرمایا پھر ٹھہر جاؤ اج میں نو اپنی زندگی دی آخری نماز پڑھن دیو اج میں نو سجدہ کرن دیو میرے آقا حسین نے نماز دی نیت کی تھی آپ نے نماز شروع کی تھی
جب سجدے دے اندر گئے تے شمر نے ظلم دا خنجر اٹھایا عمر سعد نے بھی آواز دیتی کہ انج علی دا پتر ساڑے کولو جایا نہیں جانا انج ساڑے کولو شہید نہیں کیتا جانا حسین سجدے دے اندر بڑا قیمتی وقت ہے بڑا اہم لمحہ ہے کہ سجدے دے اندر ہی شہید کر دیو سجدے دے اندر ہی قتل کر دیو شمر نے خنجر اٹھایا حسین پاک دی گردن تے چلایا امام الانبیاء دے غلام و ظلم دا خنجر چلدا رہیا حسین دی گردن کٹ دی رہی امام الانبیاء دے غلامو میرے آقا حسین نو نبی دے اس نواسے نو جنوں میرے مصطفیٰ زبانہ چسوا دے رہے جنوں میرے مصطفیٰ اپنی دوست سوار کر کے کھلاندے رہے اپنی پوچھتے سوار کر کے کھلاندے رہے جدھر رونا بھی میرے مصطفیٰ برداشت نہیں سر کر دے جنہی تکلیف میرے مصطفیٰ نو برداشت نہیں سی ہوتی اس نواسے حسین نو کربلا دی سرزمین تے ذبح کر دیتا گیا حسین پاک دا سر قلم کر دیتا گیا حسین دے سر ننے دے تے بلند کر دیتا گیا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام علی مقام دی شہادت ہو گئی جب شہادت ہو گئی سر دو کے نیزے دے کہ آخری پیغام بس میں دینا چاہنا ہوں حسین دی پیغام ہے میرے آقا حسین دا سر نیزے دے بلند دے کہ میرے آقا حسین قرآن دی تلاوت کر رہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر بس آخری پیغام حسین پاک نے جڑا دیتا آپ نے سجدے دی حالت دے اندر سر کٹایا اور سر کٹا کے قرآن پڑھیا اللہ کی عزت کی قسم ہے حسین پاک نے پیغام دیتا اے میرے نانے دے امتیوں جدو بھی زندگی دے اندر کوئی مشکل وقت آ جائے مصیبت لمحہ آ جائے پریشانی دی گھڑی آ جائے پھر نہ نماز چھڑنی دے نہ قرآن چھڑنا ہے پھر نہ نماز چھڑنی ہے نہ قرآن چھڑنا ہے اور حسین پاک نے کربلا کی سرزمین سے یہ پیغام دیا ہے جناب سید سبزین شاہ صاحب آل نبی اولاد علی تشریف فرما ہے پیر طریقہ رام رشید سید عبادت علی شاہ صاحب سائیں شوکت علی قادری کلندری صاحب جناب صوفی اسلم چشتی صاحب اور نبی کے ثنا خان بیٹھے ہیں اور نبی کے حضور کے عاشق صاحبان علم بیٹھے ہیں دوستوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو بندہ قرآن سے پیار کرتا ہے جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے جو بندہ قرآن سے عشق کرتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے رب سے مرنے نہیں دیتا وہ مرتا نہیں ہے اگر یقین نہیں آتا تو کربلا والے پیر سے پوچھو کربلا والے پیر نے کربلا سے آواز دی کہا تم تن سلامت کی بات کرتے ہو قرآن ایسی عظیم دولت ہے قرآن ایسی لازوال و بے مثال کتاب ہے یہ تو سب علیحدہ ہو جائے جب علیحدہ ہو جائے کربلا کی سرزمین پہ ہو سرزوں کے نیزے پہ ہو قرآن تو پھر مرنے نہیں دیتا قرآن پڑھنے والا تو پھر مرتا نہیں ہے اور حسین پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت میرے حضور خواجہ خواجگاہ معین بے کساں والی ہندوستان عطائے رسول نائب رسول فناف الرسول حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا خوبصورت خراج عقیدت پیش کیا آپ نے کہا لوگوں حسین کا پوچھنا چاہتے ہو تو کسی غیر سے نہ پوچھو آل نبی سے پوچھو اولاد علی سے پوچھو فاطمہ کے لال سے پوچھو علی کے نور نظر سے پوچھو پھر حسین کے بیٹے سے پوچھو آؤ میں بتاتا ہوں حسین کون ہے آپ نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لائی راست حسین آپ نے کہا لوگوں کائنات کا شاہ بھی حسین ہے کائنات کا بادشاہ بھی حسین ہے کائنات کا شہنشاہ بھی حسین ہے اور کہا دین است حسین دین بھی حسین ہے دین پناست حسین دین کی پناہ بھی حسین ہے اور دوستوں کہا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین کہا حسین وہ ہے جس نے کلمے
لو، ساری زندگی یاد آتا رہے گا۔ دوستان محترم، علی کے بیٹے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ انہوں نے کہا لوگوں، جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہم دین کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور جب دین کو ضرورت پڑی ہے اس نے حسین کی پناہ ڈھونڈی ہے۔ حضرات محترم کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ زندہ اسلام کو کر دیا تو نے، حق و باطل بتا دیا تو نے، اور جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، ارے مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا کر کے کائنات ہماری آج کی حاضری بحضور امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت سرکار کی محبت میں زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ خالق کائنات سید شوکت قادری قلندری صاحب کی آستانے کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ اللہ رب العزت اس در کو بھی سلامت رکھے، اس گھر کو بھی سلامت رکھے۔ اور میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آل نبی اولاد علی، میری مراد میرے بڑے ہی مخلص و مہربان دوست جناب پیر سید سبتین شاہ صاحب گیلانی، جن کی وساطت سے آج اس محفل پاک میں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت انہیں بھی لاسانی برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں جب بھی یہاں آیا ہوں یہاں محبتیں ملی ہیں، پچھلے سال بھی بڑی محبت سے نوازا گیا، اور یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ جو ہے نظر والوں کی محفل ہے۔ یہاں پہ بندہ آتا ہے نا تو بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے، بندہ آتا اور ہے، یہاں پہ آ کے رنگ اور چڑھ جاتا ہے۔ یہ رنگنے والے ہیں۔ مرشد وہ ہوتا ہے، مرشد کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سفید کپڑا ہو تو مرشد کی نظر ہوتی ہے، جیسا مرشد چاہتا ہے اسے اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ سارے قادری قلندری رنگ میں رنگے ہوئے نبی کے غلام بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی دارین کی عزت عطا فرمائے، اور اللہ قبلہ سائیں شوکت صاحب کو بھی اپنی بارگاہ سے اجر واسع اجر عظیم عطا فرمائے۔ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید عبادت علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ رب العزت ان کے علم و فضل میں بھی لافانی لاسانی برکتیں عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان